بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں 5 کامن مسٹیکس ان صلاح. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص آیا جس نے آپ کو سلام کیا اور پھر نماز پڑھی، اور جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. دوبارہ جا کے اس نے نماز پڑھی، پھر آپ نے یہی فرمایا کہ تمہاری نماز جاؤ جا کے دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اور تھرڈ دفعہ پھر اس کو یہی کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو اس شخص کو پھر بعد میں آپ نے سمجھایا کہ اس کی نماز کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بہت جلدی میں اور تیزی میں نماز پڑھا تھا. تو آج میں اسی طرح کے کچھ مسٹیکس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ رکوع میں جائیں تو میک شور کہ آپ کی کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو اور زمین کے ساتھ پیرلل ہو. صحابہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر اگر پانی ڈال دیتے اس حالت میں تو وہ پانی نہ تو آگے جاتا نہ پیچھے جاتا. سو نہ آپ نے کمر کو بہت اوپر رکھنا ہے نہ بہت نیچے کرنا ہے، بلکہ بالکل گراؤنڈ کے ساتھ پیرلل رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ سجدے کی حالت میں جائیں تو اکثر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے پیچھے سے پاؤں کو اٹھا دیتے ہیں. تو پاؤں کو نہیں اٹھانا، ان کو زمین کے ساتھ ہی لگے رہنے دینا ہے. پاؤں کو جوڑ کے رکھیں اور زمین کے ساتھ لگا کے رکھیں تاکہ آپ کے ٹوز جو ہیں دے آر پوائنٹنگ ٹورڈز دا قبلہ اٹسیلف. تیسری چیز یہ کہ کچھ لوگ نماز بہت جلدی میں پڑھتے ہیں، جلدی سے الحمدللہ، جلدی سے اگلی سورہ، جلدی سے رکوع، جلدی سے پھر کھڑے، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر اتنی تیزی میں پڑھتے ہیں. تو واقعی بھی ایسی نماز یعنی ہم بہت خراب کر دیتے ہیں اس طرح کی نماز کو. چوتھی چیز یہ کہ سجدے کا حق ادا کیجئے. جب آپ سجدے میں جائیں آرام سے واپس آئیں، اپنے سارے آرگنز کو واپس اپنی جگہ پہ آنے دیں، پھر واپس سجدے میں جائیں. کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے لٹرلی اس کو میں کہتا ہوں ڈبل ٹیپ کرتے ہیں، ایک دفعہ دو یعنی فوراً جا کے جس طرح زمین کے اوپر ٹکر مار کے دوبارہ ٹکر مار کے واپس. اس طرح نہیں کرنا، سجدے کا بھی پورا حق ادا کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سن 1945 سے لے کے آج تک سبحان اللہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں. تو پلیز اپنے نالج کو تھوڑا سا انکریز کریں، زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں تاکہ ان کو آپ نماز میں پڑھ سکیں، تاکہ آپ کی نماز زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو سکے.